لڑکی کا نمبر دل سے کیسے ڈیلیٹ کریں؟ اچھا بھائی، یہ بہت اہم سوال ہے. ہم ظاہر کے مکلف ہیں، دل کے مکلف نہیں ہیں. آپ ظاہر سے ڈیلیٹ کر دیں، دل میں پھر بھی اگر خیالات آتے ہیں تو اس پر عمل نہ کریں. اللہ اس دل کی خواہش کو کچلنے پر آپ کو اجر دے گا. دیکھو حدیث میں آتا ہے 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ عورت جو زنا کی دعوت دے اور مرد پھر بھی نہ کرے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مرد یہ کہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، بلکہ کہے دل تو چاہ رہا ہے مگر ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا. تو آپ اس کو شادی کا پیغام بھیج دیں، اللہ کرے ہو جائے آپ کی شادی. نہیں ہوتی تو پھر اس کے پاس جانا، اس کا سوچنا چھوڑ دیں. آہستہ آہستہ دل انشاءاللہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یوں سمجھ لیں مر گئی. دیکھو جب کسی کی میت ہوتی ہے تھوڑے دنوں میں صبر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ خواتین اپنے شوہر سے کیسی محبت کرتی ہیں، مر جاتا ہے ایسی رو رہی ہوتی ہیں، آئے مننے کے ابا چلے گئے دنیا سے، ہائے ہائے کیا ہوگا. وہ خواتین جب جو ہے نا، وہ جب میت ہوتی ہے نا تو بھی ایک دوسرے کے دوپٹے اور کپڑے چیک کر رہی ہوتی ہیں، روتے روتے بھی. وہ کہہ رہی ہے خاتون کے شوہر مر گئے تو وہ 4-6 خواتین آئی ہوئی کہہ رہی ہائے دنیا سے چلے گئے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے؟ باتیں کی پھر بھی ہو رہی ہوتی ہے ساری میت میں بھی نا، بڑا اچھا لگ رہا ہے دوپٹہ کہاں سے خریدا. دوسری کہتی ہے کراچی میں گولڈن مارکیٹ ہے مشہور. دوسری کہتی ہے اللہ بہت افسوس ہوا یہ چلے گئے دنیا سے، گولڈن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے. اچھا وہ بھائی پھر وہ روتے روتے نا ہاں کیا کھایا تھا انہوں نے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے گولڈن مارکیٹ. تو یہ چل رہے ہوتے ہیں نا ان کے میت میں بھی ان کے سارے یہ چل رہی ہوتی. تو دیکھو عورت کو کتنی محبت ہوتی ہے شوہر سے، شوہر مر جاتا ہے کتنا روتی ہے، کتنا نقصان کے ساری زندگی روتی رہتی ہے. 4-6 مہینے بعد غم کیا ہو جاتا ہے؟ غم. تو جب 4 مہینے میں عورت کا شوہر کا غم ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو محبوبہ کا ختم نہیں ہو سکتا. لیکن آپ یوں سمجھو جیسے وہ آپ کے لیے مر گئی ہے، ختم. اللہ کے لیے قربانی دو. نہیں دی نا یہ دنیا کی عیاشی تھوڑے دنوں کی ہے. ورنہ کسی نے کہا ہے کہ جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے؟ جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں، بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. معذرت جو بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہمارا بھی یہی ہونے والا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، ہم سب کا یہی ہونے والا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہو جائے گا؟ حکیم آ جائیں گے. گھٹنے میں درد ہے، ایک بزرگوں سے پیش کی معذرت، میں اپنا مستقبل بتا رہا ہوں آپ کا تھوڑی بتا رہا ہوں. وہ ایک بوڑھے آدمی گئے حکیم کے پاس، حکیم صاحب میرے یہاں درد ہوتا ہے. کسی کا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب میرے ادھر بھی درد ہوتا ہے یہاں جوڑ میں. حکیم صاحب میں بڑھاپا ہے. میں نے کہا یار حکیم صاحب میرے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے. اس نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم بوڑھے کو غصہ آ گیا، کیا بڑھاپا لگایا ہوا ہے؟ غصہ آ گیا نا. حکیم نے کہا یہ بڑھاپا ہے. تو بھائی ہم سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو. اور یہ جو بوڑھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا داڑھیوں والے ماشاءاللہ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، یہ وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہے. خوب سمجھ لو، جو بوڑھا آپ کو مسجد میں نظر آئے نا یقین کر لو جوانی میں اس نے اللہ کو یاد کیا ہے. جس نے جوانی میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں اللہ یاد آئے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، جوانی میں جو انسان کے اندر برائی ہوتی ہے بڑھاپے میں وہ برائی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. وہ بڑھاپے میں کم نہیں ہوگی، بڑھے گی وہ برائی. ابھی سے توبہ کر لو، اس توبہ پہ اللہ آپ کو اجر دے گا. نہیں کی یہ عیاشیاں تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، پھر ثواب نہیں ملے گا اس پہ. اچھا بھائی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی ناراض ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں چھوڑ دوں گی، اب میں کیا کروں؟ کر لیں. اب پڑھے تو پاس کر ورنہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا بھائی بیوی تو وہ تو کہے گی، وہ تو منع کرے گی، تو آپ نے ہمت ہے تو کر لو، ڈر گئے تو پھر بیٹھ جاؤ آرام سے. لیکن دونوں کے ساتھ برابری کرو، اس کا پورا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں برابری نہیں کی، قیامت کے دن آدھا دھڑ اللہ فالج زدہ حالت میں اٹھائیں گے اس کا. ایسا نہ ہو دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دو، اس کو محبت نہیں دو، اس کے ساتھ برابری نہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، حرام ہے. رزق بڑھانے کا کوئی عمل یا وظیفہ، محنت کرو، اللہ سے دعا مانگو. اور تہجد میں دعا مانگو گے، حدیث میں آتا ہے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے تہجد میں جو اٹھ کے اللہ سے رزق مانگتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے کوئی ہے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی دوں. گناہوں سے رزق کی برکت ختم ہوتی ہے. اچھا بھائی رشتہ جب بیچتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے کی کمائی دیکھتے ہیں، اگر لڑکا اچھا کما رہا ہو تو دے دیتے ہیں، اگر اچھا نہیں کما رہا تو نہیں دیتے.
اور لڑکا لڑکی راضی ہوں پھر بھی نہیں دیتے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے، چاہے لڑکا نہ بھی کما رہا ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے لڑکی کی مرضی کو ترجیح دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ایک لڑکی کا رشتہ ایک مالدار صحابی نے بھیجا اور ایک غریب صحابی نے بھیجا۔ تو لڑکی کے جو ولی تھے وہ مالدار سے نکاح کر رہے تھے کہ بھائی وہ مالدار ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن لڑکی کی خواہش کدھر تھی؟ غریب کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالدار صحابی کا رشتہ توڑوایا اور لڑکی کا نکاح وہاں کیا جہاں لڑکی چاہ رہی تھی، اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو محبت ان دونوں کے درمیان ہے اور شادی کہیں اور ہو رہی ہے، تو یہ غلط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو جہاں لڑکی چاہ رہی ہو وہاں، ہاں ایسا نہ ہو کسی چرسی ہیروئن جی سے کرنا چاہ رہی ہو، بالکل ہی اس کے جوڑ کا ہی نہیں ہے تو پھر غلط ہے، پھر تو وہ بے وقوف ہے، اس کو پھر سمجھاؤ کہ کیا کر رہی ہے۔ بعض دفعہ یہ نو عمر بچیاں ہیں، ہمیں کسی پہ دل آیا ہوا ہوتا ہے، جو دو چار ڈائلاگ بولتی ہے، وہ نسوار گٹکا گٹکا دے دیا، اسی پہ دل آ گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بے وقوف ہے پھر۔ لیکن اگر اس کے جوڑ کا ہے تو پھر دولت کو مت دیکھو، اس کی چاہت کو دیکھو۔ یہ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ پتہ کیا ہے؟ ہم اسلام جو ہماری مرضی کا ہوتا ہے وہ والا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو اسلام ہمارے خلاف جا رہا ہوتا ہے وہ والا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک ماں باپ آئے اپنے بچے کو لے کر کہ ہم نے اپنا بچہ آپ کو دیا تھا شریف انسان بنانے کے لیے، یہ تو پورا مولوی بنا دیا آپ نے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے کہا ہمارا بچہ ہماری نافرمانی کرتا تھا، ہم نے کہا تھا یہ آئے گا تھوڑا ماں باپ کے حقوق سیکھ لے گا، اسلام پر عمل کرے گا، اماں ابا کے حقوق سیکھ لے گا۔ اب یہ تو اماں ابا کے حقوق بھی سیکھ لیے اور تھوڑا اور بھی آگے نکل گیا اب یہ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ بھائی تمہاری مرضی کا اسلام تھوڑی سکھائیں گے ہم، اس کچھ حقوق تو اس پہ ہیں، کچھ آپ پہ بھی تو ہے نا اس کے۔ یہ کیا بات ہے؟ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا اسلام پر عمل کرے کہ یہ ہمارے حقوق دے، مگر ہم اسلام پر عمل کر کے اس کے حقوق نہ دیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کراچی کی یہ مثالیں یہاں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کچھ مثالیں کراچی میں سمجھ میں آتی، یہاں نہیں آتی۔ اچھا میرے بھائی، تو لڑکی جہاں چاہ رہی ہے نا، اگر وہ کوئی چرسی ہیروئن چی نہیں ہے، کوئی بہت ہی فضول قسم کا ہے، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ نارمل اگر ہے تو پھر ماں باپ کو کیا چاہیے؟ وہاں کریں جہاں وہ لڑکی چاہ رہی ہے، پھر اپنی مرضی نہ تھوپیں اس کے اوپر۔ اچھا بھائی، اور کون سے سوال ہے؟ جلدی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بالکل سنت عمل ہے، بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا، اس پہ کم از کم میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں، نہ کوئی فقہ کا جزی ہے، تو اس میں باقی دوسرے علماء سے آپ لوگ پوچھ لیں۔ ہماری شادی نہیں ہوتی، عمر 23 سال ہے، پلیز کوئی حل بتا دیں۔ پیغام بھیجتے رہو، ٹرائی کرتے رہو، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ۔ وہ ڈبو کے کھانے والا لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ایک لڑکی والے نا دیکھتے آئیں گے، ایک آدمی گیا شادی کے لیے، لڑکی والوں کے گھر میں گیا، لڑکی کے ابا نے چائے لا کے رکھی، یہ بسکٹ ڈبو ڈبو کے کھا رہا تھا اس کو۔ لڑکی کے ابا نے بولا اس کو تو تمیز نہیں ہے، تو انکار کر دیا۔ یہ باہر نکلا، اپنے ہونے والے سسر، ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر سے کہتا ہے کہ آپ نے انکار کر دیا، افسوس تو بہت ہوا، اور ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی سمجھ ڈبو کے کھانے کا۔ جب سے میں نے سنا میں ہمیشہ بسکٹ چائے میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں، رشتہ ہو نہ ہو کھائیں گے ہم کیسے؟ اپنی روایات کو تھوڑی چھوڑ دیں گے رشتے کے چکر میں۔ جب بھی رشتہ لینے کے لیے جاؤ، دو باتوں کا خیال کرو، ایک چینی چائے میں زیادہ نہ ڈالو، لڑکی والے سمجھتے ہیں وہ پینڈو ہے، چینی بھر بھر کے ڈالو، اس میں تھوڑی سی چینی، مالدار لوگ ہیں نا ان کو شوگر ہوتی ہے، ذہن میں رکھو، آپ یہ شو کرو جیسے مجھے شوگر ہے، اس سے اندازہ ہوگا آپ بڑی فیملی سے آپ کا تعلق ہے۔ حقیقت ہے نا، جتنے بھی اکثر مالدار دیکھیں شوگر، بلڈ پریشر اور مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو آپ کو بھائی میں بڑا یہ شوگر ووگر نہیں ہے، میں ایکچولی وہ تھوڑا سا مینٹین رکھنا ہے، اور غریب آدمی چمچے بھر بھر کے اس میں اس کو کچھ نہیں بنا۔ اور دوسرا ڈبو ڈبو کے مت کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، وہاں جا کے کتنی بھی بھوک لگ رہی ہے کھاؤ تھوڑا، ایسے ایٹیٹیوڈ لگے کہ یار تمیز کی فیملی ہے، تو جا کے نا بس تھوڑا سا بسکٹ یوں کر کے توڑا آپ نے، یوں رکھا اور تھوڑی سی چائے کا گھونٹ پیا، بس ایکچولی میں بس سیر ہو گیا، تو سمجھیں کہ بڑی اونچی فیملی ہے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے جا کے نا وہ
وہاں سے بسکٹ کے وہ نا پلیٹ قریب کر کے خوب اچھی طرح وہ ایسا جیسے کبھی زندگی میں کھانے کو نہیں ملا. تو اس سے پھر وہ اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں یار تمیز نہیں. آئندہ کبھی کوئی جانے لگے مجھ سے رابطہ کرے, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا کیا کرنا ہے وہاں جا کے. ہمارے ایک دوست کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا, میں کہیں ان کا پیغام لے کر گیا, ان کو اپنے ساتھ لے گیا. تو لڑکی کے ابا سے میں نے بتایا کہ اچھے آدمی ہے ماشاءاللہ یہ وہ. اب وہ بیچارہ اتنا بیوقوف وہاں جا کے کہہ رہا ہے میں انشاءاللہ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بچوں کو پولیو کے خطرے نہیں پلاؤں گا. میں نے کہا یار یہ ابھی بچے کیا بنا, ابھی ہاں کی ہے انہوں نے, بچے ہوئے نہیں ہیں, اور ہو جائیں گے تو پولیو کے قطر کا اس سے کیا تعلق ہے. میں شرمندہ ہو رہا ہوں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ بتاؤ ایسی صورت میں ہاں ہو سکتی ہے؟ کہیں گے ابے ہم نے ہاں کی نہیں ہے, تو پولیو کے قطرے پہ پہنچ گیا. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا پلا دے گا, آپ بے فکر رہیں, پلا دے گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں پلا. کیا کہہ رہے بھائی, ایک نظر دیکھنا تو صحیح ہے.